بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور اس کتاب کے ذریعے سے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری طرف سے تم تک ایک آیت کا علم بھی اگر پہنچے تو وہ آگے پہنچا دو، اور اس فریضے کی وجہ سے ہی اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اس کام کے لیے بندے کا مکمل عالم فاضل ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن صحیح بات کا علم جب بندے تک پہنچ جائے تو اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا قرآن مجید کے مختصر خلاصے کا اور تفسیر کا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ رمضان کے شروع سے ہی ایک ایک پارے کی روز تفسیر کی جائے اور خلاصہ کیا جائے، لیکن کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ایسا نہ ہو سکا۔ تو اب انشاءاللہ اس کام کو شروع کیا جا رہا ہے، اور مکمل ایک پارہ تو نہیں، لیکن جتنا آسانی سے ہو سکے اس کی تفسیر جاری رہے گی انشاءاللہ، اور رمضان کریم کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اور ہمارے اس عمل میں خلوص عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم کہیں اور سنیں، جو کچھ سنیں اور سنائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید بہت عظیم کتاب ہے۔ فرمایا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ انسان ہے جس نے اس بارے گراں کو اٹھایا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے انسان کے اوپر، اور اس کو انسان نے اپنے کندھوں پر لے لیا ہے۔ تو اب اس کو بحسن و خوبی ادا کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اگر کوئی شخص جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی اگر ہدایت کا متلاشی ہے، سچے دل کے ساتھ اس قرآن کی طرف آتا ہے، الحاد کے ساتھ نہیں،
تکبر کے ساتھ نہیں، اس کو جھٹلانے کے لیے نہیں۔ اگر حق کی تلاش میں کوئی شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے تو یقیناً اسے یہ کتاب ہدایت عطا کرتی ہے، اس کتاب سے اسے رہنمائی ملتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب یہ لوگ سنتے ہیں جو رسول کے اوپر اتارا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ یہ حق کو پہچان جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ مسلمان نہیں تھے لیکن ہدایت کی متلاشی تھے، اور جب وہ اس کلام کو سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ اس پر ایمان لے آتے تھے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن مجید کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور یہ حفاظت جب سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک چلتی آ رہی ہے۔ حفاظ کی صورت میں، مفسرین کی صورت میں، علماء کی صورت میں، قراء کی صورت میں، کاتبین کی صورت میں یہ کتاب آج تک محفوظ ہے الحمدللہ۔ اور یہ مسلمان کا ایمان ہے کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی زیر اور زبر کی کسی نقطے کی تحریف اور کسی نقطے کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فرمایا کہ اس کے اوپر لا يأتيه الباطل، اس تک باطل نہیں پہنچ سکتا، من بین یدیہ ولا من خلفی، نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ تنزیل من حکیم حمید۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، انہوں نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی بخشتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو پستی کی اور ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیتے ہیں۔ جو قومیں اس کتاب پر عمل کرتی ہیں، اس کو تھامتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلندی اور عزت عطا کرتے ہیں۔ جو قومیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں، پس پش ڈال دیتی ہیں، اس کے احکامات کو بھلا دیتی ہیں، اس کے ساتھ مذاق کرتی ہیں اور اس کتاب والوں کے ساتھ مذاق کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کے مقدر میں ذلت اور پستی لکھ دیتے ہیں۔ اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا، کہ خوشخبری ہو تمہیں، اس قرآن کا ایک سرا، ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب تک قرآن کے سرے کو تھامے رکھو گے اس وقت تک تم نہ ہلاک ہو سکتے ہو اور نہ گمراہ ہو سکتے ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے وعدہ ہے کہ اس وحی کو تھام لو، میری کتاب، اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو تھام لو، تو کبھی گمراہی، ہلاکت اور بربادی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سیکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔
یہ پہلی صورت ہے قرآن مجید کی اور مکی صورت ہے۔ مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ دعوت دے رہے تھے، اس وقت اس صورت کا نزول ہوا۔ اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ اس قرآن مجید میں اس کے علاوہ کوئی اس کے جیسی اور صورت نازل ہوئی ہے۔ بہت ہی عظیم صورت ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے یہ سورہ فاتحہ، اور اسی وجہ سے اس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، اور نماز میں پڑھنے کی وجہ سے اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، اس کو نماز بھی کہا جاتا ہے، اسے شفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شفا بھی ہے، اس کو پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے۔ اور اس کے بے شمار واقعات ہمیں اسلاف سے ملتے ہیں، صحابہ کی زندگی سے ملتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور مریض ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً روایت ہے کہ سفر میں تھے صحابہ اکرام، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ایک بستی میں، بستی والوں سے مہمانداری کا تقاضا کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بستی کا سردار جو تھا وہ بیمار تھا، صحابہ نے جا کر اس پر سورہ فاتحہ کا دم کیا اور اس کو شفا ملی، اور اس کے بدلے میں آپ نے ان سے اجرت لی، صحابہ نے اس سے اجرت لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے صحابہ کے اس عمل کی تائید کی اور آپ نے ان کو داد تحسین دی۔ آپ نے کہا کہ یہ واقعی سورہ فاتحہ شفا ہے، اور اسے دعا بھی کہا گیا ہے کیونکہ اسے پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک فرشتے نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ پر 2 نور نازل کیے گئے ہیں، اور وہ 2 نور یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ہے۔ اسے القرآن کہا گیا ہے، اسے 7 من المثانی کہا گیا ہے، قرآن العظیم بھی اس صورت کا نام ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اور اس صورت کو پڑھنے کے بعد آمین کہنا بھی سنت ہے۔ فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ امام جب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے بقی گزشتہ زندگی کے تمام جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر آپ کو توحید ربوبیت بھی ملے گی، توحید اسماء و صفات بھی ملے گی، اس کے اندر آپ کو پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی ملے گا، اس کے اندر آپ کو کفار کا ذکر بھی ملے گا، یہود و نصارہ کا ذکر بھی ملے گا، اس کے اندر توحید الوہیت بھی ملے گی، اس کے اندر آپ کو بندے کی اپنے رب سے مناجات بھی ملیں گی۔ پورا خلاصہ قرآن مجید کا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ توحید ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، مالک یوم الدین عقیدہ آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے توحید الوہیت، اور یہ توحید الوہیت ہی اصل دین کی روح ہے، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، توحید ربوبیت پر ایمان رکھتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے، لیکن اپنے عبادات میں اپنی عبادات کے ہر جز کو اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل خالص نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک مومن کا اپنے رب سے وعدہ ہے کہ میں
تیری ہی عبادت کروں گا، تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا ایک وعدہ ہے، اور اس وعدے کے عوض انسان اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سیدھی راہ، ہدایت کی راہ اللہ تعالیٰ سے انسان نے مانگی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مغضوب علیہم یہ یہود ہیں، ان کے پاس علم آیا لیکن انہوں نے اس علم کو قبول نہیں کیا، اس کی نافرمانی کی، انبیاء کو قتل کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور مغضوب علیہم یہود کا لقب ٹھہرا۔ ولا الضالین، اور نصارہ، انہوں نے بھی عقیدے میں اختلافات رکھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود گمراہی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ بندہ مومن اپنے رب سے یہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ، مجھے ان دونوں گروہوں سے ہٹا کر جو سیدھا اور سچا تیرے دین کا راستہ ہے اس کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہ دعا ہے بندے کی رب سے، اور اس کے بعد اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ بقرہ شروع کی، اور اس کے آغاز میں ہی یہ فرما دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیدھی اور سچی کتاب ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس صورت میں اگر پہلے پارے کے اندر ہم دیکھیں تو جو حصہ اس صورت کا پہلے پارے کے اندر موجود ہے، مضامین کے اعتبار سے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے جو سورہ بقرہ کے آغاز سے آیت نمبر 29-30 تک چل رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کی اس دعا کا جواب دیا ہے جو بندے نے اللہ سے کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، کفار کا تذکرہ بھی کیا ہے، منافقین کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور مومنین کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس سے اگلا حصہ خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 30 سے لے کر 125 تک بنی اسرائیل کی تمام نافرمانیوں کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ گائے کا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ بنی اسرائیل میں جو گائے والا واقعہ رونما ہوا اس کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کے جادو کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کے مچھلیوں کو پکڑنے کا تذکرہ ہے، ہفتے کے دن جو ان کو مچھلیوں کے پکڑنے سے منع کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس حکم کو بھی نہیں مانا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر ان تمام نافرمانیوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آئے ان کا تذکرہ ہے، آپس میں جو ان کی قتل و غارت ہوئی اس کا تذکرہ ہے، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، اس کا تذکرہ ہے۔ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا، مغضوب علیہم لوگوں کا تذکرہ کیا، اور پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، اور اس کے بعد سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کیا۔ تو یہ ربط ہے تمام صورتوں کا سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ
اور تفصیل کے ساتھ یہ ہدایت جو بندے نے مانگی تھی اس کو عطا کر دی۔ اب اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے شروع صورت میں بیان فرمائی۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید پر کما حق کو وہ ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسل آئے اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر نازل کر دی ہے، واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کفار کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے تذکرے کے فوراً بعد کیا، اور پھر منافقین کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے، مذبذبین بین ذالک، ان کے عقیدے ہی درست نہیں ہیں، ان کو ابھی تک صحیح راستے کا علم ہی نہیں ہوا، مذبذبین بین ذالک، ایمان اور کفر کے درمیان یہ حالت تذبذب میں ہیں، مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ مکمل مومن بنتے ہیں نہ مکمل ایمان کا انکار کرتے ہیں، چھپے ہوئے کفار ہیں، دلوں میں کفر چھپائے پھرتے ہیں، ظاہری طور پر ایمان کو دکھلاتے ہیں۔ یہ منافقین کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر اس سب کا تذکرہ کرنے کے بعد مومنین کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ ہدایت اب تمہاری طرف آ گئی ہے، اب اس پر ایمان لاؤ اور خالصتاً میری عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی تمہارے دلوں میں جاگزین ہو جائے۔ یہ عبادت کا جوہر ہوتا ہے تقوی، عبادت کے دوام سے حاصل ہونے والی جو مومن کو چیز ہے وہ تقوی ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے میਂہ برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس بارش کے پانی سے تمہارے لیے فصلیں اگائیں، تمہارے لیے پھل اور میوے پیدا کیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی توحید کو پہچان لینے کے بعد اگر شرک کرو گے تو پھر اس کی سزا بہت بھیانک ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اس قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کی عقلی دلیل دی کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو پھر اس کے جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور صرف تم نہیں، اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بلا لو، ان سب کو اس چیلنج میں اپنے ساتھ شریک کر لو، ایک صورت۔ اور ایک جگہ پہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آیت ہی اس کے جیسی بنا کر لے آؤ، لیکن تم نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے پوری دنیا کے کفار کو، اور آج تک کوئی اس کو قبول کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، اور تم اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو، التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اعدت للكافرين، کفار کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والے مومنین کے انجام کا ذکر کیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنات کا ذکر، جنات کے اندر موجود پھلوں اور میوے کا ذکر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ساتھ کفار اور مومنین کا رویہ بیان کیا کہ اس کتاب کے ساتھ، اس ہدایت کے ساتھ کفار کا کیا رویہ ہے۔ فرمایا ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، کہ اللہ تعالی نہیں حیا کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی زیادہ حقیر ترین کسی چیز کی مثال بیان کرے اپنی اس کتاب کے اندر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرتا ہے تو مومنین کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بیچ میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اٹکل پچو لڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر شبہ اور شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کفار کا رویہ ہوتا ہے اس کتاب کی آیات کے ساتھ۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ انہی آیات کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن گمراہی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت لینا نہیں چاہتے، جن کے دلوں کے اندر فسق ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ دل صاف کر کے جو اس کتاب کی طرف آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی اور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی عقلی دلیل دی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، کس طرح اللہ کی ذات سے انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، میت تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اپنے جسموں کی طرف، اپنی ذات کی طرف دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی اس کائنات کا خالق ہے اور وہی تمہارا حقیقی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کیا، کفار کا تذکرہ کیا۔
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو ابتدا ہے اس کا تذکرہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، ابلیس کا ان کو جو ہے وہ ورغلانا اور جنت سے نکلوانا، اس بات کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ آگے کی کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور کس طرح اس امت کو اس بنی اسرائیل کے جو اعمال تھے ان سے بچنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ امت محمدیہ سے پہلے کائنات کے اندر جو سرداری کا تاج تھا وہ بنی اسرائیل کے سر پر تھا، وہی انبیاء کی اولاد بھی تھے اور انہی کی طرف کتابیں بھی نازل ہوئیں، انبیاء بھی آئے، لیکن ان کی جو نافرمانیاں تھیں، اللہ کے جو احکامات سے جب انہوں نے منہ موڑا، پھر اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب ان پر نازل ہوئے اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا